الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات کا سبب بھی بنائے۔ میں آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات کروں گا، بڑی توجہ سے سننا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ بیان سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات بالکل واضح طور پر کہہ دوں، میری بات آپ کو غلط لگے آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات صحیح ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں حضرت صاحب دکھ والی بات کہتا ہوں، ہم محافل میں جاتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرو، اس کی نسبت آپ ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی میں کوئی مشکل بات نہیں کہی، میں غلط ہوں گا میری اصلاح کر دینا، اور اگر میں صحیح کہوں تو پھر سارے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا جی؟ پہلی بات تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ محفل 11ویں شریف منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک گھر بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، شادی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد۔ تو یہ 11ویں شریف کا ختم دلانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم مقصد جانتے نہیں ہیں، آئے بس 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیں دے آؤ گئے۔ آج میں آپ کو محفل میں آنے کا مقصد بیان کروں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس تحفے کو رد نہ کرو، تحفے کو رد نہ کرو۔ اور تحفہ دینا کیوں ہے؟ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے، اونچی بولو، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ میں حضرت صاحب سے محبت بڑھانا چاہتا ہوں، میں ان کو کوئی خوشبو کا تحفہ دے دیتا ہوں، کوئی پین کا تحفہ دے دیتا ہوں، کوئی پینسل کا تحفہ دے دیتا ہوں، کوئی جائے نماز دے دیتا ہوں، کوئی تسبیح کا تحفہ دے دیتا ہوں، اس سے محبت بڑھے گی۔ اب میں چاہتا ہوں ان بزرگوں سے میری محبت بڑھے جو پردہ کر چکے ہوئے ہیں، ان کو تحفہ کیسے دیا جائے؟ تو ان کے لیے بہترین تحفہ ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ حضرت صاحب بڑی توجہ سے سننا،
دنیا کے اندر نیک اور بد سب مل کر رہتے ہیں. کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، سارے مل جل کر رہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا. جن کو سورہ یاسین شریف یاد ہے ان کو وہ آیت سامنے آ جائے گی. حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا میں تو نیک اور بد مل کے سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا. اب مجرم علیحدہ کیسے ہوں گے، مجرموں کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جا رہے ہوں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوں گے. سیاہ چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا یہ مجرم ہے، اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے پتہ چلے گا یہ سرکار کے غلام آ رہے ہیں، یہ مومن آ رہے ہیں. اگر آپ اجازت دو تو میں ایک نسخہ آپ کو ایسا بتلا دوں جس سے قیامت کے روز ہمارا چہرہ چمکنے والا بن جائے. اگر نسخہ بتلا دوں تو عمل کر لو گے؟ ہمارے یہاں لاہور میں دربار شریف ہے داتا حضور کا. ابھی چند دن پہلے عرس ہوا تو رش بڑا تھا. جب رش ہوتا ہے تو ساتھی بچھڑ جائے تو تلاش کرنا. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. میں آپ کو کیوں بلا رہا ہوں، اس وقت اصل میں نا ذرا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور میں بھی ساری رات سفر میں ہی لگا رہا تو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. تو میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ذرا دیں گے نا تو میں آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں بھی سنا دوں گا. داتا حضور کا جب عرس ہوتا ہے ساتھی بچھڑ جائے تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. حج میں بندہ بچھڑ جائے کئی کئی دن بچھڑا ہی رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن میں ایک سوچ آئی، ایک فکر آئی. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آج یا کر دنیا کے اندر تھوڑا سا رش ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، ساتھی بچھڑ جائے، تلاش کرنا مشکل ہے، تو قیامت کے روز تو سارے نبی بھی حاضر ہوں گے، سارے رسول بھی حاضر ہوں گے، ان کے امتی بھی حاضر ہوں گے. اتنے بڑے رش میں آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا. امتی کو عرض کرنے کے یاد ذرا اطمینان قلب کے لیے ارشاد فرمایا کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے. کیا کرتا ہے بابا جی؟ میرا امتی جب وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے اتنا اتنا حصہ قیامت کے روز 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا.
میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے. اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کی پہچان وضو کا پانی بتلائی ہے. کیا بتلائی ہے؟ جو امتی وضو ہی نہیں کرتا نماز ہی نہیں پڑھتا. میں نے پہلے کہا ہے میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو. غلط کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا را آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو پکا ارادہ کر کے جاؤ میری جان چاہے چلی جائے نماز نہیں جانے دوں گا. یا چہرے پر تھوڑا سا کالا داغ لگ جائے شرم کے مارے باہر نہیں نکلتا. لوگ کیا کہیں گے؟ اور اللہ نہ کرے اگر سارا چہرہ سیاہ پڑ گیا تو کہاں چھپاؤ گے قیامت؟ تو کیا خیال ہے سبھی کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی؟